زندگی ظاہر ہے بکھری ہوئی ہے، اور اس بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنا ہے، کیونکہ موت برحق ہے، اور آج نہیں تو کل ہم سب نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان حق پہ مرے، بلکہ اس سے زیادہ اور انسان کی زندگی کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ کچھ بھی کرتا ہو، کہیں پہ بھی رہتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، کسی بھی ایج کے فیکٹر میں ہو، لیکن اگر موت حق پہ نہ آئے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ ظاہری زندگی میں انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، بڑے مقام پہ پہنچ جائے، لیکن اگر انسان مرنے سے پہلے سقوط اختیار کر جائے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے۔ قرآن بھی ایسے لوگوں کو بیان کر کر ہمارے لیے عبرت دکھاتا ہے۔ صدر اسلام میں ایسے ایسے لوگ کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں اور امام کے بھی ساتھ ہیں، لیکن مرتے وقت کہاں تھے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ہم بھی آج جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، قطرہ قطرہ انسان اپنے ہدف سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، اور پھر جب اختتام ہوتی ہے تو کہیں اور کھڑا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بہرحال بہت سارے موضوع ہیں جو ہمیں اس طرف جوڑ سکتے ہیں، تھوڑا سا کہ بہرحال یہ ہماری زندگی میں ایک جو مشکل ہے ہر شخص کی زیادہ تر، کہ جو یہ کہتا ہے کہ بہرحال ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں، مولانا صاحب 40 دفعہ عمل کر دیا، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم دعائے گمیل میں پڑھتے بھی ہیں، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت الاسم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری آبرو اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تغیر النعم، یعنی جو نعمت تو نے دی ہے اسے کیا کرتے ہیں، اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایسے گناہ جو انسان کی عزت آبرو ختم کر، ایسے گناہ خدا نے نعمتیں دی ہیں۔ اسراف ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اسراف صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ اسراف کرے گا۔ ہر شخص کے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے۔ سرمایہ 3 طرح کا ہے جو اللہ نے اپنے انسان کو دیا ہے۔ ہماری مخلوق جو ہے اس کو 3 سرمایہ، ایک سرمایہ جسم ہے، سب کو دیا ہے اللہ نے۔ انسان اپنے جسم کا خیال بھی رکھتا ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے، جس کا جسم اچھا ہوتا ہے بیماریوں سے بھی وہ مقابلہ کرتا ہے۔ بہرحال زندگی میں کہیں پر اسے طاقت آزمانی پڑتی ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے۔ انسان کا بدن اس کا سرمایہ ہے۔ دوسرا سرمایہ اس کے وہ شہوات ہیں، قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ، کہ جو اس کو دیا ہے۔ اس سرمایہ کو اگر وہ صحیح استعمال نہ کرے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ یہ شہوت جانور کے اندر بھی، انسان کے اندر بھی ہے، اگر اسے ماڈریٹ نہ کیا جائے، اسے کنٹرول نہ کیا جائے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ غضب بھی اصل میں قوہ ہے، ایک طاقت ہے، لیکن کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں استعمال نہیں کرنی، اسے کون بتائے گا؟ اسے پروردگار ہی بتائے گا۔ کیونکہ ٹوٹلی اگر آپ اپنے کہیں کہ میں غصے کو مار دوں تو پھر ظلم کے مقابلے میں آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ غصہ اگر آپ کو ظلم کے مقابلے میں کرنا تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ وہ ظاہر ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی تعلیمات ان کی ایسی ہیں کہ اگر کوئی دائیں طرف آپ کو تھپڑ مار دے تو اپنا بایاں بھی کر دو، جبکہ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پتھر جہاں سے ہے اسے وہیں لوٹا دیا کرو۔ تو غضب ہوگا تب آپ ڈیفینڈ کریں گے، تو اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا، جانور ہے انسان۔ آپ دیکھیں، میں اپنی زندگی میں آپ کو تو کچھ سزوار نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے آدمی، تو میں عام حادی حالت میں مثال کے طور پر بہت اچھا ہوں، لیکن جہاں کوئی چیز میرے فیصلوں کے مطابق نہ ہو، گھر میں، کہیں روڈ پہ، کہیں سڑک، کوئی بھی جگہ ہو سکتی جہاں میرا کنٹرول ہو، وہاں اچانک سے کوئی چیز میرے غضب کو چھیڑ دے تو میں جانور بن جاتا ہوں، میں ایک دم باہر آ جاؤں گا، دوسرا جو اندر بیٹھا ہوا ہے
وہ انسان تعجب کرتا ہے، اپنے آپ سے تعجب کرتا ہے. اب یہ روزمرہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ دوسرا سرمایہ ہے جسے خدا نے انسان کو دیا ہے. اس پہ خیر بہت گفتگو ہے، شاید جتنا وقت ملا کریں گے. تیسرا سرمایہ انسان کے پاس معنوی ہے، باطن ہے. یہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ. اگر وہ اس سرمایہ کو صحیح طرح لے کے جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. بدن ضعیف ہو جائے، گر جائے، بیمار ہو جائے، انسان ایک ایسے ایج میں آ جائے جہاں اس کے یہ قوے جو اندر کے ہیں ان کو استعمال نہ کر پائے، لیکن اگر باطن اس کا صحیح ہے تو اس کا خاتمہ خیر میں ہو سکتا ہے. ہم اپنے ظاہری بدن کو اچھا کھانا کھلائیں، خوراک دیں، اچھے لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، وہ ضرور ہے، صاف ستھرے رہیں آپ، ضروری ہے. لیکن آج دنیا اسی ظاہر کو بنانے میں سارا خرچہ کر رہی ہے، اور اسی ظاہر کے لیے آپ دیکھیں پورا کارپوریٹ سسٹم، پوری کمپنیاں، ہر چیز کیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، جوان آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب انسان برانڈنگ کے اندر چلا گیا ہے، کپڑے ایسے ہوں، شرٹ ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، جوتے ایسے ہوں. اب یہ ذہن کو جو بنایا جا رہا ہے یہ باطن تھوڑی بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے. یعنی اس کا ظاہری چیز کو اتنا خوبصورت کر دیا جائے کہ وہ اپنے باطن سے غافل ہو جائے. اور آج دنیا یہی کر رہی ہے. دنیا اس کے اس ظاہر کو چھیننے کی پوری کوشش میں ہے کہ اس کو اتنا مٹیریلسٹک کر دو کہ یہ اپنے باطن کی طرف توجہ ہی نہ دے. ٹھیک ہے، آج ہماری زندگی میں دوڑ کس چیز کی ہے؟ ظاہر کی ہے. مطلب اگر یہ آج ایک چیز میٹرلسٹک میرے پاس ہے تو کل دوسری ہونی چاہیے، پرسوں. کارپوریٹ بھی اتنی ہی کوشش کر رہا ہے. ابھی ایک سال یا 6 مہینے گزرتے نہیں نیا فون آ جاتا ہے. اب انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، اتنی مشکل سے تو اس کو خریدا تھا، اب اگلا کہاں سے خریدوں. اور ہیں بھی ایسے کیمرے اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تصویر کھینچتے وقت بھی سامنے والا دیکھ لیتا ہے یہ تو پرانا والا ہے، نیا والا نہیں. کمپلیکس، انسان کو مادے میں کمپلیکس ڈال دیا ہے. گھڑی آدمی پہنا ہوا اسمارٹ واچ کرے نہیں تو پرانا والا جنریشن، نیا والا نہیں ہے. کمپلیکس جوتا، اس کمپلیکس میں مادے میں پھنسا دیا ہے خاص طور پہ نئی نسل کو. اتنی کمپلیکس میں ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں. بعض اوقات لوگ ہماری بھی تصویر کھینچتے ہیں جب، تو میں نے دیکھا وہ فلٹر کے ساتھ کھینچ رہا ہوتا ہے آدمی. اتنا کیا کمپلیکس ہے بھائی. جو حقیقت ہے وہی دیکھو، جو حقیقت ہے اس کو دیکھنے سے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں شرما رہے ہو حقیقت سے. اور یہ پھر ظاہر ہے، باطن تو خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر باطن آپ کے کیمرے پہ آ جائے آپ اپنے کیمرے کا اسکرین خود توڑ دیں گے. ایسی ہے جانے محترم. جب ظاہر پہ ہم بھاگ رہے ہیں تو اصل جو ہے وہ اگر دکھا دیا تو کیا ہوگا. اصل سرمایہ یہی ہے، ہمیں اس پہ لگا دیا یہ گورا چٹا ہو جائے کسی طریقے سے، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کس کو دکھائیں گے آپ. دھوکہ، فریب. بچوں کے ذہن کون بنا رہا ہے آج؟ اب یہ میڈیا بنا رہا ہے. اس کے اندر اس کو دیکھیں، اللہ نے جو اپنے ہادی بھیجے تھے وہ باطن کے سرمایہ کو اوپر لے کے جانے کے لیے تھے. اللہ کے ہادی اس لیے تھوڑی تھے. اللہ کے ہادی کو مسئلہ نہیں تھا کہ رزق نہ ہو، برکت نہ ہو، کام نہیں کرو، کاروبار نہیں کرو، پھر سب کرو، لیکن اصل باطن تھا. اور باطن ہے. دنیا جو اس کے مقابلے میں آئی وہ کیا ہے؟ وہ فرعونیت، اہرام مصر، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب کچھ. جب فرعون کو کہا کہ بھئی یہ موسیٰ کا رب کدھر ہے، کہا بہت اوپر ہے عرش پہ، تو اس نے اس کو کہا تھا کہ ایک بڑی سی عمارت بناؤ. تو آپ کو پتہ ہے اہرام مصر ابھی آج تک سوچتے ہیں کیسے بن گئے. خوب انسان اس زمانے میں تھے کہ پتھر اتنے اوپر لے جاتے. انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنائی اور تھک گئے کہ انہوں نے کہا اتنی اوپر جا رہے ہیں نیچے کیسے آئیں گے. ہائبرنیٹ لفٹ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں کہ بٹن دبایا نیچے آ گئے. وہ اوپر جائیں گے نیچے اتریں گے کیسے، تو چھوڑ دیا. لیکن یہ بہت اوپر تک گئے. خوب یہ موسیٰ کے رب کو ڈھونڈ رہے تھے. رب بھی کہیں ہوتا تھوڑی ہے، رب تو ہر جگہ ہے. خدا
کسی جگہ پہ قید تھوڑی ہے، وہ خدائی کیا جو مکان میں آ جائے، خدا خالق مکان ہے، خدا خالق زمان ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے اللہ کب پیدا ہوا، اللہ کب بنا، اللہ کہاں رہتا ہے؟ خوب اچھی بات ہے، بچوں کو ڈانٹنا نہیں، سوال تو بہرحال سوال ہے، لیکن ان کے جواب صحیح دینے چاہیے، کہ بچے کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بچہ اسی عقیدے پہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی مشکلات ہے۔ اور جانے مطلب اس سرمایے کو، یہ جو سرمایہ ہمارے وجود میں پروردگار نے ہمیں دیا ہے، اس کا سالم جانا کمال ہے۔ اگر یہ جاتے وقت گڑبڑا گیا، بس یہی سی کی مشکل ہے ساری۔ مرتے وقت کوئی یہ نہیں پوچھے گا، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جب یہ مرا تھا تو یہ کپڑے کون سے پہنا ہوا تھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگ تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے شخص کی پہچان بھول جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا یہ صدر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، یہ جو ہے وہ کوئی بڑی پوسٹ پہ تھا۔ کچھ ڈپارٹمنٹوں کے تو ان کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے کہ باہر نہ لے جائیں، تو کوئی انسان وہ یہی نہیں کہ نام لے سکتے جو کچھ نہیں کہتے۔ اظہار محترم خوب یہ پوزیشن تھی، وہ پوزیشن، لیکن جب مرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہے، میت ہے، جتنے القاب تھے ختم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب مادہ تھا اور تم پوری زندگی اس مادے پہ لگاتے رہے، ختم ہو گئی، نو آئیڈینٹی، مردہ ہے۔ ہاتھ لگاؤ گے غسل واجب، یعنی یہاں شناخت چھینی خدا نے، نجس ہو جاتا ہے انسان جب تک غسل نہ دیا جائے۔ یہ ہے حقیقت اس مادے کی، اس پر ہم چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوگا تیری زندگی ہماری۔ حساب کس کا ہوگا؟ حساب خدا یہ تھوڑی پوچھے گا کہ مرتے وقت کپڑے کون سے پہنے تھے، گاڑی کون سی تھی، نہ، قلب کیسا ہے۔ مولا متقیان مناجات امیر المومنین مسجد کوفہ میں جو پڑھی جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ وہاں پڑھیں، اپنی زندگی میں بہرحال کبھی بھی اس مناجات کو پڑھیں۔ مولا خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو یہاں سے ایگزٹ قلب سلیم ہے۔ اب یہ قلب سلیم ہی کا تو سارا گیم ہے کہ اس کو لے کے کیسے جانا ہے، اس کو بچائیں کیسے۔ یہاں تو صبح شام موت ہے، صبح شام ڈسٹریکشن ہے، اور جس زمانے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس زمانے کی تو حالت یہ کہ صبح ایمان سے گھر سے نکلے گا، واپس بے ایمان آئے گا۔ حقیقت ہے یہ۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے آخری زمانے کے بارے میں اپنے اصحاب کے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امر بالمعروف کرنا، یعنی نیکی کی تبلیغ کرنا، نیکی کے لیے کہنا مشکل ہو جائے گا، یعنی آسان نہیں ہوگا۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ایسا زمانہ آئے گا؟ تو کہا کہ منکر کو روکنا مشکل ہو جائے گا، یعنی نہیں منکر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یعنی ایسا زمانہ آئے گا؟ کہا معروف، منکر جو ہے وہ معروف میں بدل جائے گا، یعنی برائی اچھائی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، اور آج آپ کے سامنے آپ کسی کو نصیحت کریں، اب گھر میں آدمی نہیں کر سکتا، باہر تو دور کیا، تو اپنے بچوں کو، اولاد کو آپ گھر میں کر کے دیکھ لیں آپ نصیحت۔ اور جو معاشرہ ہے اس میں برائی کرنے والا تو بڑے طریقے سے برائی بھی کرتا ہے اور دنیا کو بتا بھی رہا ہے، چوری کر رہا ہے دنیا کے سامنے، جھوٹ بول رہا ہے دنیا کے سامنے، بے حجاب، بے پردگی، بے ہودگی معاشرے میں، یہ تو اچھائی ہے۔ اور اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور کتنا انتظار کریں گے آخری زمانے کا۔ آج جو ٹی وی میڈیا میں ہو رہا ہے، نہ کہ باہر، یہیں پہ، باہر تو چھوڑ دیں، یہاں برائی کرنے والا
کھلے عام خوشی سے برائی کر رہا ہے. کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح بے حجاب کیا جا رہا ہے. برائی کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں. یہ زمانہ وہی ہے جس کے لیے اتنی حدیث و روایات ہیں. اس میں قلب کو بچانا بہت مشکل ہے. اور اگر خدا انسان پہ کرم نہ کرے، انسان نہیں بچ سکتا.